لگاتار لوگوں کی طرف سے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ حضرت چاروں طرف سے دشمنوں نے کی الغار بول دی ہے، ایک مسئلہ نمٹتا نہیں کہ دوسرا مسئلہ پھر سامنے لے آتے ہیں۔ مسلمانوں کا دبدبا جو کبھی رہا کرتا تھا غیروں کے اوپر، وہ دبدبا رخصت ہو چکا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی پر آبلے ہوتے ہیں، وہی کیفیت مسلمانوں کے دبدبے کی آج دکھائی دے رہی ہے۔ ظلم و ستم بے شک ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن محاسبہ پہلے اپنا کیا جاتا ہے۔ جب تکلیف مصیبتیں آتی ہیں تو ان تکلیف و مصیبت کی وجوہات ڈھونڈی جاتی ہیں، اور وجوہات جو ہے وہ پہلے اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی حالات سے، اپنے ہی کردار سے ملتی ہیں، پھر جا کر دوسروں کے لیے سد باب کیا جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے میں بہت امپورٹنٹ حدیثیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان سارے سوالات کا جواب ان احادیث طیبات میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی مل جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں متنبہ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ کیفیات ہیں اور یہ حالات تمہارے سامنے آئیں گے۔ لیکن اس سے قبل جو یہ سب وجوہات آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ علم دین کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر اس کے بعد اگلی گفتگو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع کریں گے۔ یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی، حدیث نمبر ہے 195، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی بخاری شریف میں بیان کیا، اور حدیث نمبر ہے 100۔ حدیث کو سماعت فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ واقعی حالات ہمارے کیوں بگڑے ہیں، وہ اس حدیث میں ظاہر ہوگا۔ پھر اگلی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے علم واپس نہیں لے گا، علم کو تم سے نہیں نکالے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اپنے پاس بلا لے گا۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے علم کو نہیں لے گا، بلکہ علماء اکرام کو اپنے پاس بلا لے گا، اور پھر کوئی عالم باقی نہ رہے گا۔ یعنی یہ علم اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور علم کے ختم ہونے کی وجہ حضور بیان کیا فرما رہے ہیں کہ علماء حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اٹھا لے گا، سمجھے، ان کی روح قبض کر لے گا، اور پھر کوئی عالم باقی نہ رہے گا۔ اب آپ اس پر غور و فکر کریں اور اپنے شہر ہی کا محاسبہ کریں اور توجہ ڈالیں، کیا ہمارے شہر میں بھی علماء باقی ہیں؟ توجہ ڈالیں، علماء باقی ہیں؟ ارے علماء ہے ہی نہیں، باقی رہیں گے کیا؟ ہماری حالات تو یہ ہیں کہ ہم نے علماء بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، تو باقی رہیں گے کیا؟ علماء تو ہم نے بنائے نہیں، تو باقی رہیں گے کیا؟ اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء اکرام کو موت دے کر، ان کی روح قبض کر کر، پھر کوئی عالم باقی نہ رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔
اور وہ پھر بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور یہ حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ڈیبیٹ کے اندر کون سے علماء آ رہے ہیں، وہ عالم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حدیث کہتے کسے ہیں، اصول حدیث بولتے کسے ہیں، تفسیر ہے کیا، جیسا میڈیا ان سے چاہ رہا ویسا وہ بول رہے ہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ جب علماء اکرام اٹھا لیے جائیں گے اور علم جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جب علم ختم ہوتا چلا جائے گا تو پھر قیامت قریب ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، بہت ہی اس وقت سمجھ کی مسلمانوں کو ضرورت ہے، علم دین کے ساتھ لگاؤ کی بہت ضرورت ہے، اور خود بھی مسلمانوں کو علم دین سیکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کو بے عزتی کا منہ اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔